تو ہم لیتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، مکمل کورس، سبق نمبر Q003D یعنی تیسرا صفحہ قرآن کا، اور ڈی یعنی آخری اشارہ، اور یو مطلب اردو۔ تو یہ ہم نے اشارے لے لیے۔ منافق کی پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو ہم چیلنج پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ و مطلب اور، ان اگر، کنتم تم ہو، کنتم کیسا اشارہ ہے؟ کنتم تم ہو، فی ریبن شک میں، اگر تم ہو شک میں، مما اس سے جو، کس بات سے؟ نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا ہمارے بندے پر۔ اگر تم شک ہو، اگر تم شک میں ہو اس بات سے جو ہم نے اتارا ہمارے بندے پر، یعنی اس قرآن میں شک ہے اگر تم کو، رائٹ؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی ہو رہی ہے کہ اگر تم قرآن کے بارے میں شک میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پیش کی، تو اس میں جو ہے نا توحید بھی ہے، اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اس میں رسالت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علی عبدنا کہا۔ عبدنا میں جو ہے نا دو پہلو ہیں، سبحان اللہ، وہ ہیں کہ عبد، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، تو اس میں اعزاز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کے لفظ سے، اور عبدنا اس میں محبت ہے ہمارے بندے پر۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں عبداللہ پہ ہم نے نازل کیا، نہیں، عبدنا ہمارے بندے پر نازل کیا ہم نے، تو اس میں رسالت بھی ہے، اس میں اعزاز بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے کہ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ف یعنی پس، فَأْتُوا پس لے آؤ، اس کی گرامر بھی ہم دیکھیں گے، بِسُورَةٍ۔ اچھا فَأْتُوا، چلیے گرامر کا اشارہ کیجئے، یہاں پر میرے خیال سے وہ ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ، لفظی ترجمہ افعال کی مشق، تو فَأْتُوا، تو کنتم کا اشارہ کریے، کنتم کا اشارہ بتائیے، کنتم یہ ہوا کنتم، تو وہ تھا، کیا ہوگا؟ کنتم تم تھے یا تم ہو، ان کنتم تم اگر تم ہو، کانا وہ تھا، تو اس کی 6 چابیوں کی پریکٹس کریں گے، میرے بات دہرائیے، کانا یکونو کن، کانا یکونو کن، کائن مکون کون، کائن مکون کون۔ اچھا نزلنا تو ایڈوانسڈ کا ہے، فَأْتُوا، اصل میں فَأْتُوا اشارہ کیجئے، فَأْتُوا لے آؤ، اصل میں فَأْتُوا کا مطلب ہے آؤ، آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، آؤ صورت کے ساتھ، come with something، come with یعنی bring، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ یعنی صورت کو لاؤ، ورنہ فَأْتُوا مطلب آؤ، بِسُورَةٍ صورت کے ساتھ، صورت کے ساتھ آؤ یعنی صورت لاؤ، رائٹ؟ تو فَأْتُوا ہوگا آؤ، تو وہ آیا کیا ہوگا؟ اتا، یہ اتا وزن پر ہے ہدا، ہدا یہدی، یہ ہم نے کیا، تو اتا یاتی، تو ایک بار دہرائیے، اور اس کا ڈیٹیل ہم آگے بھی کریں گے، لیکن فی الوقت دہرائیے، اتا مطلب وہ آیا، رائٹ؟ تو میرے بات دہرائیے، اتا یاتی ایتی، اتا یاتی ایتی، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا ایتی، وہاں پر غلط ٹائپ ہے، ایتی، جب دو حمزہ ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ایتی، ایتی نہیں ہوگا، ایتی، جیسے آمرو تھا نا وہ، جیسے ایتی۔ پھر سے اتا یاتی ایتی، اتا یاتی ایتی، آتن مأتیون اتیان، آتن مأتیون اتیان۔ یہ قرآن میں 264 بار ہے، اور انشاءاللہ ہم کو بہت چانس ملے گا اس کی پریکٹس کا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ کوئز، ہل کنتم فی ریب، کیا تم شک میں تھے؟ آف کورس آپ کو نہیں میں جواب دینا ہے اس میں کہ ہم شک میں نہیں تھے، تو کیا ہوگا؟ اے بی سی۔ آل رائٹ، پول لانچ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، لانچ پولنگ۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت کتنے یوزرز ہیں؟ دیکھیے وہاں پر 109۔ 109، چلیں دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے۔ اچھا 109 کانسٹنٹ ہے ویسے، ماشاء اللہ۔
آل رائٹ، ہم پولنگ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ 80% 75% لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے. دیٹس ویری گڈ، بٹ وی اسٹل وڈ لائک کہ آپ لوگ زیادہ لیں. تو جواب جو ہے ما کننا فی ریبن ہے، رائٹ. اور ٹرائی کریں، اگر آپ کو نہ بھی معلوم ہو، اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں سمجھائیں گے کہ صحیح جواب کیا ہے. تو صحیح جواب کیا ہے؟ ما کننا، ہم نہیں تھے شک میں، ہم نہیں تھے شک میں. ما نکونو کا مطلب ہوگا ہم نہیں ہوں گے شک میں. ما کنتم فی ریبن، تم نہیں تھے شک میں. ارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں، ایسا نہیں. ہل کنتم فی ریبن، ما کننا فی ریبن، نہیں تھے ہم شک میں. اچھا، یہ پریکٹس میں جو ہے نا، اور ہم یہ قرآنی آیات کے حوالے سے جملوں کی گرامر کی پریکٹس کریں گے، جس میں آپ کو انشاءاللہ پختگی آئے گی، رائٹ. تو اس میں بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. ہم کہتے ہیں عربی زبان سیکھنا ہو تو قرآن سے بہتر کیا ہو سکتا ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے. تو اور قرآنی جملے ہی ہم بناتے رہیں گے اس طرح انشاءاللہ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور یاد رکھیے 600 صفحات ہیں قرآن کے، رائٹ. اور اگر ہم ہر صفحے میں 5 بھی جملوں کی پریکٹس کریں اس طرح، تو 600 ذرا 5 3000 جملوں کی پریکٹس ہوگی. دیٹس اے لاٹ، سبحان اللہ. آل رائٹ، تو آگے چلتے ہیں. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم ہو شک میں اس بات سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، پس آؤ. فَأْتُوا مطلب آؤ، بِسُورَةٍ صورت کے ساتھ، یعنی صورت لاؤ، کم وت سورہ، مِن مثلہ اس کے جیسی، مثل یعنی اس کے جیسی، مِن مثلہ اس کے جیسی، یعنی قرآن کی صورت کے جیسی، رائٹ. مثلہا نہیں ہے، مثلہ. وَادْعُوا اور بلاؤ قرآن کے جیسا. تو وَادْعُوا اور بلاؤ شہداءکم، شہداء یہاں سے مراد جو ہے گواہ، یہاں اصل اس کا میسیج ہے مددگار. تمہارے مددگاروں کو، تمہارے جتنے کائنڈ آف گینگز ہیں اور جتنے اپوز کرنے والے تھے وہاں پر کفار مکہ، جس کو بلانا ہے بلا لو. بڑے بڑے شعراء ان کے، جن کو بہت اکڑتے تھے وہ، کیونکہ ان کے زمانے میں تو شاعری ہی جان تھی ان کی پوری، کہنا چاہیے عزت و شہرت ساری، اور ان کا ایسٹ وہ کوئی بلڈنگ سٹرکچر الیکٹرانکس کچھ نہیں تھا، بس شاعری تھی بس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ جتنے تم جمع کر لے سکتے ہیں کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچے، رائٹ. ودعو، اشارہ کیجئے، ودعو، ادعو، اوکے. ودعو اور بلاؤ. اچھا سوری، میں نے آپ کو ویڈیو شیئر نہیں کیا ہے، تو لیٹ می شیئر دا ویڈیو. ویڈیو از دیر، ڈو یو سی دیٹ؟ ویڈیو آ رہی ہے میری؟ اوکے. ودعو اور بلاؤ. تو اس نے بلایا کیا ہوگا؟ دعا، اس نے پکارا، دعا. میرے بعد دہرائیے، 6 چابیاں. دعا یدعو ادعو، دعا یدعو ادعو، داع مدعو دعا، داع مدعو دعا. صادقین، اشارہ کیجئے، صادقین سچے لوگ، سچ بولنے والے. صادقین یہ ہو گیا صادقین. صادق صادق صادق، صادقین کا اشارہ ہمارا ہلکی سی حرکت ہے. صادقین. اس نے سچ کہا، صدقہ. چلیے دہرائیے، صدقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق، صادق مصدوق صدق. ہم یہ کیوں ایکسرسائز کرا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ جب کوئی بھی اب دوسری جگہ اس کا ورب آتا ہے تو آپ کو یہ چابیاں معلوم ہو جائیں نا، تو ہر چیز آسان ہے. ٹھیک ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اس کی گرامر ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آگے چلتے ہیں. اب ہم عبدون کی جمع عباد ہے. یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. ٹوٹی ہوئی جمع جیسے صادق کی جمع صادقون صادقین ہے نا، تو عبدون کی جمع عبدون عبدین نہیں ہے. تو جو جمع اون این سے نہیں بنتی وہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اسی طرح سورتن کی جمع سورات نہیں ہے، سور ہے. شہید کی جمع شہیدون شہیدین نہیں ہے، شہداء ہے. تو یہ ساری ٹوٹی ہوئی جمع ہے، جمع مکسر. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سیکھ لیا آپ نے. اور اس کے علاوہ کوئز آ گیا. سبحان اللہ. هل انتم عباد اللہ؟
عبادہ سے آیا کیا تم سب اللہ کے بندے ہو؟ تو بہت سمپل سوال ہے. دس از ٹو ویک یو اپ رادر. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اے بی سی. نعم نحن عباد اللہ، نعم ہم عباد اللہ، نعم انتم عباد اللہ. تو میں لانچ کر رہا ہوں پولنگ. یس آل رائٹ اینڈ پولنگ. شیئر ریزلٹس. اے جواب صحیح ہے ماشاء اللہ. صرف ایک غلطی کی ہے بعض لوگوں نے. اسٹاپ شیئرنگ ریزلٹس. اور تو نعم میں پوچھ رہا ہوں کیا تم سب اللہ کے بندے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم ہم سب. نحن، ہاں نعم نحن عباد اللہ. وہ نہیں، ہم ہیں اللہ کے بندے. رائٹ. شرح کی کچھ پوائنٹس آ چکے ہیں. سو لاسٹ سلائڈ سوری. The host would like to unmute. Say yeah sure. Yes sorry. تو یہاں پر کچھ پیغام بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، دلیل دی ہے کہ ایسی دلیل دی ہے کہ قیامت تک جو ہے اس سے لوگ عاجز ہیں. تو اس لیے قرآن مجید ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. اور رسالت کا ذکر ہے، یہ تو ہم نے کہا. اور اس کے علاوہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. آج بھی جو ہے یہ چیلنج موجود ہے. 1400 سال، اچھا ایک خاص بات، 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت مکے میں نہ کوئی اسکول نہ کالج تھا، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے. اور ایسے وقت میں قرآن کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا جو خود لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا. اور اس کو اگر دیکھنا ہو تو میں کہوں گا اگر ہم کو فوری کہہ دیا جائے بھائی زندگی بھر اسلام کے بارے میں سن رہے ہو، ذرا ایک موضوع پر، اسلام کے موضوع پر 3 منٹ تک بغیر کسی غلطی کے اسموتھ بات کیجئے. نہیں کر سکتے. ہم سوچیں گے ہوں ہاں آ کرتے رہیں گے. اور اگر لکھ کر دو کہیں گے تو اس کو بار بار ایڈٹ کریں گے. جبکہ قرآن کریم جو ہے نا بالکل ایک ہی رات میں جو ہے نا سورہ انعام نازل ہوئی، تقریباً 20 صفحے کی. اور خاص کر اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، عربی کا زبر زیر کا نظام اتنا چیلنج والا ہے. کون سا زبر زیر؟ جیسے بھی سورتن، مثلی، فی ریبن، شہداء، اٹس ناٹ ای اٹس او. تو یہ جو ہے اتنا چیلنجنگ ہے کہ بڑے بڑے عرب اسکالرز سے بھی لیکچر میں 1-2 غلطیاں ہو جاتی ہیں. بعض قرآن کی صورتیں کئی صفحے کی ہیں اور ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں جیسے سورہ انعام، مگر آج تک کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھ کے کریکٹ کرتے نہیں بیٹھتے تھے، اب لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. تو اتنی زبردست جو ہے اس میں دلیلیں ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ عربی گرامر سیکھیں گے، خاص کر نحو کی، یہ تو ابھی آپ صرف سیکھ رہے ہیں، ورڈ کنسٹرکشن سیکھ رہے ہیں، جتنا نحو سیکھیں گے نا اتنا ہی آپ کو یقین ہوتا جائے گا کہ اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں اتنے سینسٹیوٹیز ہیں. اور عربی قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ عربی میں جملہ بنانے لگیں، عربی میں بات کرنے لگیں تو اچھی خاصی ڈرل ہوتی ہے. پھر تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ کیسا زبردست اللہ کا کلام ہے. اتنا یقین بڑھتا جائے گا آپ کو کہ اللہ کے رسول کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ قرآن پر میرا ایمان مضبوط فرما، مجھے خوب عربی سیکھنے کی توفیق دے تاکہ میرا ایمان اور بڑھے، اور قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور پہنچانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، سوال آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، جیسے کیا کوئی کیوں نہیں لا سکتا اس کے مقابلے میں.